بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة جسد غزي بالحرام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ واجب الاحترام معطر علماء کرام، معزز سامعین اعظام، عزیز دینی بھائیوں، بزرگوں اور اپنے اپنے گھروں میں سماعت فرمانے والی اسلامی مائیں اور بہنوں، اصل میں اب ایسے وقت میں بیٹھا ہوں مجھے معلوم ہی نہیں میرے پاس کتنا وقت ہے۔ ہو سکتا ہے بات ابھی ختم ہو جائے اور ہو سکتا ہے کافی دیر تک چلتی رہے، اس لیے وقت کم ہو یا زیادہ یہ بڑا قیمتی وقت ہے، آخری وقت ہے، اس میں جو بات کہی جائیں گی انشاءاللہ امید ہے کہ وہ یاد رہیں گی، اور آپ مل کر کے بیٹھے بڑی خوشی ہوئی، اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائی، یہ جس طریقے سے آخری وقت ہمارا اس جلسے کا چل رہا ہے، ہم اس وقت میں ذرا اپنے اندر غور کریں کہ ربا یہ جلسہ ہم نے سجایا تاکہ اللہ اور اس کے محبوب کی کچھ باتیں سننے کو ملیں، کچھ کمیاں ہیں ہمارے اندر اس جلسے کی برکت سے ان کو دور کریں، اور ظاہر سی بات ہے ہم میں کمیاں بڑی پیدا ہو گئی۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی فلاں حکومت کی وجہ سے مسلمانوں کو دقت ہو رہی ہے، فلاں انسان کی وجہ سے دقت ہو رہی ہے،
لیکن علماء اور قرآن کو پڑھنے پڑھانے والے وہ یہ بتلاتے ہیں کہ کسی کی وجہ سے نہیں ہے، کیونکہ یہ مسلمان کسی حکومت کا پابند نہیں ہے، اس کی حکومت تو اللہ ہے، اس کا مالک تو اللہ ہے، حکومت کیسے کرنی ہے یہ اللہ اپنے آپ کر رہے ہیں، ہمیں خود معلوم ہے ہم اپنے اللہ کی حکومت کے خلاف کیا کیا کر رہے ہیں، کیا کیا کر رہے ہیں، یہ میں اور آپ جانتے ہیں۔ اگر میرے بھائی آج کے اس دن میں اور آج کے ان آخری لمحوں میں اگر میں نے اور آپ نے ان تمام غلطیوں کو کہ جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے ان کو ختم کرنے کا ارادہ کر لیا تو یاد رکھو یہ جلسہ کامیاب ہے، اس جلسے کا خرچہ کامیاب ہے، اور اگر جیسے پہلے تھے ویسے اٹھ کر کے چلے گئے تو پھر یاد رکھنا یہ جلسہ فضول ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اس لیے معزز سامعین نظام، مسلمانوں کی بربادی، مسلمانوں کی ذلت کسی حکومت کی وجہ سے نہیں، کسی انسان کی وجہ سے نہیں، ارے قرآن تو کہتا ہے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، یہ جتنی مصیبتیں ہیں، یہ جتنی پریشانیاں ہیں، یہ تیری خود ہاتھوں کی کمائی کا سبب ہے۔ جس طرح تو اعمال کرتے ہیں اسی طرح اللہ کی طرف سے نتیجے بھی اخذ کیے جاتے ہیں۔ اگر تیرے اعمال اچھے ہو جائیں تو دنیا کا نظام بہتر ہو جائے، اور اگر تیرے اعمال اچھے نہ ہوئے تو پھر دنیا تجھے بھاڑ کھانے کے لیے آئے گی، دنیا کی حکومتیں تیری طرف نظریں جمائیں گی۔ اگر تو نے اپنے آپ کو درست کر لیا، اپنے آپ کو ٹھیک کر لیا تو پھر کوئی دنیا کی حکومت تیرا بال بھی پکا نہیں کر سکتی۔ آج ذرا غور کریں کیا کیا کمیاں ہیں میرے اور آپ کے اندر، ارے ذرا غور تو کریں، ساری غلطیاں حکومت کے سر پہ کیسے رکھ دیتے ہیں۔ کیا میرے اور آپ پوری شریعت کے پابند ہیں؟ کیا میں اور آپ اللہ کے تمام احکاموں کو مان رہے ہیں؟ کیا میں اور آپ اللہ کے مطابق اس زندگی کو گزار رہے ہیں؟ کبھی دن کے اجالوں میں یا رات کے اندھیروں میں میں نے اور آپ نے کبھی بیٹھ کر کے سوچا ہے کہ دن کے اجالے کیا اللہ کے مطابق ہیں، یا رات کے اندھیرے کیا اللہ کے مطابق ہیں؟ اور جوان تیری طرف متوجہ ہو اور ذرا سن تو صحیح، کیا فرمایا تھا میرے اور آپ کے آقا کو، کیا کہا تھا اللہ کے نبی کو، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ کیا کہا تھا میرے رب نے میرے آقا کو، اے میرے پیارے رات میں ذرا سا کھڑا ہو جایا کر، مجھے بھی یاد کر لیا کر، رات کا آدھا حصہ اپنے سونے میں گزار لیا کر، پھر اس کے بعد کا آدھا حصہ اس میں مجھے یاد کر لیا کر، مجھے منا لیا کر، میرے لیے اٹھ جایا کر۔ لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ ارے ذرا سنو تو صحیح، اور جوان تیری طرف مخاطب ہو، جو رات سونے کی بنائی تھی وہ رات تو میری اور آپ کی بھائی میں خرچ ہو رہی ہے، اور جو رات عبادت کی بنائی تھی وہ میری اور آپ کی سونے کے اندر جا رہی ہے۔ رب نے تو کچھ اور نظام بتایا، رب نے تو کچھ اور کام بتایا، میں نے اور آپ نے وہ کام بدل کر کے رکھ دیا۔ میرے رب نے کہا نصفہ او انقص، آدھی رات جو ہے اس میں تو سو جایا کر، اور جو آدھی بچ جائے اس میں ذرا کھڑا ہو کر میرے سامنے اپنی آنکھوں کو بھگو لیا کر، مجھے یاد کر لیا کر۔ لیکن میں نے اور آپ نے سب کچھ بدل دیا۔ رات کے 12 بجے تک 1 بجے تک اپنی آنکھوں سے موبائل نہیں ہٹتا، اور جو اٹھنے کا وقت تھا، جو اللہ کو یاد کرنے کا وقت تھا، جو اللہ کو منانے کا وقت تھا، وہ میرا اور آپ کا سونے میں جاتا ہے۔ اگر یہ تو میں نے ایک مثال دی ہے، جب میں نے اور آپ نے اللہ کا بنایا ہوا بتایا ہوا نظام بدل دیا تو پھر اللہ اپنا نظام کیسے نہ بدلے؟ اللہ پھر میرے اور آپ کے سروں پر غیروں سے جوتیاں کیوں نہ پڑوائے؟ غیروں سے کیوں میری اور آپ کی ذلت نہ کروائے؟ ارے میں ایک بات کہتا
کہتا چلو چونکہ میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہوں، ایک بات کہتا چلو کہ جو قوم مسلمانوں کی طرف کو آنکھ بھر کے نہ دیکھ سکتی تھی، مسلمانوں کا نام لینے سے وہ تھراتی تھی، گھبراتی تھی، آج وہی قوم میرے اور آپ کے سر پر مسلط ہے۔ جانتے ہو کس نے کیا؟ یہ میرے رب نے کیا ہے، یہ میرے رب نے کیا ہے۔ ارے تم تو برادری کے بڑے لوگ ہو، مثال تمہیں مجھ سے اچھی آتی ہے، ذرا جاؤ اپنے پرانے زمانے میں جب کوئی غلطی کیا کرتا تھا تو گاؤں میں جو برادری میں سب سے چھوٹا ہوتا تھا، جو سب سے نچلا انسان ہوتا تھا، اس کے ہاتھ میں جوتا دیتے اور غلطی کرنے والے کے سر پر لگواتے تھے، غلطی کرنے والے کے سر پر لگواتے تھے۔ اس جوتے میں اتنا دکھ نہیں تھا، دکھ اس چیز میں تھا کہ مارنے والا کون ہے، دکھ اس چیز میں تھا کہ مارنے والا وہ ہے جو ہماری گندگیاں اٹھاتا ہے، جو ہماری صفائی کرتا ہے، مارنے والا وہ ہے۔ جوتے کا کوئی دکھ نہیں تھا، اس کی چوٹ کا کوئی دکھ نہیں تھا، بلکہ دکھ اس چیز کا تھا کہ مارنے والے کی برادری کیا ہے، مارنے والا انسان کون ہے۔ جس کے وہ جوتا پڑ جاتا وہ کئی کئی مہینے، کئی سال اپنا منہ تک برادری میں نہیں دکھاتا تھا۔ آج جب میں نے اور آپ نے اپنے رب کی بات نہیں مانی تو دنیا میں جتنی سب سے نچلی قوم تھی، جن کو آقا نے مکہ سے بھگایا تھا، مدینہ سے بھگایا تھا، جن کو آقا نے حضرت عمر نے اپنے عرب کی سرزمین سے بھگا دیا تھا، آج وہی قوم میرے اور آپ کے سروں پر مسلط ہو کر میرے اور آپ کے سروں پر حکمرانی کر رہی ہے۔ اس لیے میرے بھائی، اگر چاہتے ہو کہ اس ذلت کی زندگی سے دور ہو جائیں تو ذلت کی زندگی سے دور ہونے کا نسخہ بھی وہ میرے اور آپ کے رب کے پاس ہے۔ اس لیے اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ دوبارہ سے وہ عزت لوٹا دے، دوبارہ سے وہ حکمرانی لوٹا دے، دوبارہ سے وہ سر اٹھا کر کے جینا لوٹا دے، تو مجھے اور آپ کو کہیں نہیں جانا، اپنے رب کی طرف آنا ہے۔ اپنی کچھ غلطیاں ہیں جن کو دور کر کے اپنے رب کو منانا ہے، اپنے رب کو منانا ہے۔ اور بالخصوص میں نوجوانوں سے مخاطب ہوں، اور نوجوان تو اس امت کا قیمتی سرمایہ ہے، تو کیسے بدل گیا، تو کیسے راستہ بھٹک گیا۔ ارے تیرا راستہ یہ نہیں ہے جدھر تو چل رہا ہے، بلکہ تیرا راستہ وہ ہے کہ جہاں سے اسلام انقلاب لائے، جہاں سے اسلام سر اٹھائے، جہاں سے مسلمان سر اٹھائے۔ لیکن نوجوان تجھے فکر نہیں ہے، تو سمجھتا ہے یہ کام صرف علماء کر لیں گے، یہ کام دعوت و تبلیغ کے ساتھ ہی کر لیں گے، تو سمجھتا ہے کہ صرف خانقاہ والے یہ کام کر لیں گے، تیرا کوئی کام نہیں ہے۔ نہ، اس دنیا کے اندر جو بھی آیا اللہ نے اسے جوانی دی، اللہ نے اسے طاقت دی، اگر وہ چاہے تو اسلام کا بول بالا کر سکتا ہے، شیطان کا مقابلہ کر سکتا ہے، اگر وہ چاہے تو اسلام کا جھنڈا عزتوں کے ساتھ پھہرا سکتا ہے، اگر وہ چاہے اللہ کو راضی کر سکتا ہے، لیکن جوان نظر نہیں آتا۔ رات موبائل میں تو گزار دے گا، فیس بک میں تو گزار دے گا، واٹس ایپ میں تو گزار دے گا، لیکن کبھی دل میں یہ خیال نہیں آتا کہ ذرا سا وقت اللہ کے لیے نکال دو، ذرا سا وقت اپنے رب کے لیے نکال دو۔ ہمیں یقین نہیں ہوتا تھا کہ امام ابو حنیفہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز کیسے پڑھ لیتے تھے، ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن آج کے نوجوان کو دیکھتا ہوں تو بات سمجھ آ جاتی ہے، کیونکہ عشاء کے بعد یہ موبائل لیتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں رہتا اور فجر کی اذان ہو جاتی ہے۔ آج یقین کرنا آسان ہو گیا۔ اگر موبائل سے محبت کرنے والا پوری رات گزار دے اور اسے رات کا معلوم نہ ہو تو اللہ سے محبت کرنے والا وہ کیسے رات کا خیال رکھ سکتا ہے؟ اللہ سے محبت کرنے والا۔ اس لیے میرے بھائی اور بالخصوص نوجوان، کب سمجھ آئے گی تجھے، کب سمجھ آئے گی تجھے؟ جب یہ امت لٹ پٹ جائے گی۔ کب سمجھ آئے گی؟ جب ان مدرسوں میں طالب علموں کی جگہ دوسری مخلوق آ کر کے بننے لگے گی۔
کب سمجھ آئے گی جب مسجدوں سے اذانوں کی آوازیں ختم ہو کر کے دوسرے لوگوں کی آوازیں گنگنانے لگیں گی؟ کب سمجھ آئے گی جب بہن بیٹیوں کی عزتیں نیلام ہونے لگیں گی؟ کب سمجھ آئے گی؟ کب سمجھ آئے گی؟ کیوں نہیں سمجھتا؟ کیوں نہیں سمجھتا؟ ارے میرے رب نے جگہ جگہ کہا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا. اتنے سے کام نہیں چلے گا کہ تم کہہ دو ہم مومن ہیں، تم کہہ دو ہم مسلمان ہیں، تم کہہ دو ہم مسلم محلے میں رہتے ہیں، ہم مسلم گاؤں میں رہتے ہیں. اتنا کہنے سے کام نہیں چلے گا. ہاں آزمایا جائے گا، آزمایا جائے گا. او نوجوان کیوں نہیں سمجھتا؟ او میرے نوجوان، او ہڈے کٹے کیوں نہیں سمجھتا کہ تیرے اوپر ذمہ داریاں بڑی ہیں؟ کیوں اپنے رب کو منانے کی طرف نہیں آتا؟ کیوں اپنے رب کی طرف راضی ہونے کی طرف نہیں آتا؟ ہاں آج کا نوجوان کدھر چلا گیا؟ لڑائی جھگڑوں میں سب سے آگے ہے، چوری چکاریوں میں سب سے آگے ہے، آج لڑنے کے لیے سب سے زیادہ پکا ہے. یہاں تک کہ شراب کا عادی ہو گیا، ارے بیئر کا عادی ہو گیا، جوئے سٹے کا عادی ہو گیا. ارے اس جوان کو ہوا کیا ہے؟ یہ کام تیرے نہ تھے، یہ تو شیطانی غلاظتیں ہیں، یہ تو شیطان کو راضی کرنے والی چیزیں ہیں. تو اللہ کا در چھوڑ کر دنیا نے تجھے اپنی سازش میں تجھے پھنسا لیا اور تو پھنستا چلا گیا، تو پھنستا چلا گیا. نبی کے طریقے کو چھوڑ بیٹھا، صحابہ کے نقش قدم کو چھوڑ بیٹھا، اپنے دل سے امت کی محبت نکال بیٹھا، معصوموں کی محبت نکال بیٹھا، اور تو شیطانوں کے راستے پر چلنے والا ہو گیا. ہاں ارے وہ لوگ تو میرے آقا کی سنتوں کے، میرے آقا کی سنتوں کے لٹیرے ہیں. جب میرے آقا اس زمین پر تشریف لائے تھے، ہاں ان کے خاندان میں میرے آقا پیدا نہ ہوئے. انہوں نے بڑا چاہا کہ آخری نبی بنی اسرائیل کے اندر پیدا ہو، لیکن جب عرب کی زمین پر آیا تو انہوں نے نبی کو نہ مانا، انہوں نے نبی کو نہ جانا، حالانکہ جانتے تھے، حالانکہ سمجھتے تھے کہ یہی آخری نبی ہے، حالانکہ جانتے تھے یہی محمد عربی ہے. حالانکہ کچھ علامتیں جو ان کی کتابوں میں موجود تھی، تورات میں موجود تھی، انجیل میں موجود تھی، زبور میں موجود تھی، ان سب نشانیوں پر میرے آقا کھڑے اترے ہیں. میرے آقا کے اندر وہ تمام نشانیاں تھی، لیکن ان کو صرف تعصب اس چیز کا تھا کہ یہ آقا، یہ محمد عربی ہماری قوم میں کیوں نہیں آیا، ہماری جماعت میں کیوں نہیں آیا. جب سے انہوں نے قسم کھائی تھی، اور قسم یہ تھی کہ ہم نبی کی سنتوں کو دنیا میں چلنے نہیں دیں گے، جو بھی سنت اس کی ہوگی ہم اس کے خلاف دوسری چیزیں پیدا کر دیں گے. ہم ان کے خلاف دوسری چیزیں لائیں گے. آپ تمہیں مثال دیتا چلو، میرے آقا کی سنت مسواک کرنے کی ہے. نوجوان کے ہاتھ میں مسواک نظر نہیں آتی، اور غیروں کا طریقہ کولگیٹ کا ہے. وہ میرے اور آپ کے نوجوانوں کے ہاتھوں میں صبح سویرے اور شام کو سونے سے پہلے، حالانکہ منع نہیں کرتے، کولگیٹ کر لیا کر. لیکن آقا کی سنت کو کیوں بھول گیا؟ تجھے تو وہ 5 وقت ہاتھ میں ہونی چاہیے تھی. ارے آقا نے کتنا اہتمام کیا. یہ میرے آقا کی ایسی سنت تھی کہ میرے آقا خود کہا کرتے تھے، ارشاد فرماتے تھے کہ اگر مجھے اپنی امت پر دقت کا خوف نہ ہوتا تو میں اس مسواک کو واجب کر دیتا. لیکن نوجوان کہاں گئی مسواک؟ کولگیٹ کی پابندی کرتا ہے اپنے دانت کو صاف کرنے کے لیے. تو دانت تو صاف کر لے گا، لیکن رب کی رضا کہاں سے لائے گا؟ حالانکہ میرے رب کے نبی نے کہا السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب. اس سے صرف منہ صاف ہوگا، لیکن اگر مسواک کرے گا تو منہ بھی صاف ہوگا اور اللہ کی خوشی بھی ملے گی. منہ بھی صاف ہوگا، اللہ کی رضا بھی ملے گی. اور ایک سب سے بڑی خاصیت، مرتے وقت میں کلمہ بھی عطا ہوگا کہ یہ بندہ مسواک کیا کرتا تھا، لیکن نوجوان نبی کی سنت کو بھول گیا. کولگیٹ تجھے یاد رہا، ٹوتھ پیسٹ تجھے یاد رہا، آقا کی
سنت یاد نہ رہی. اور نوجوان میرے آقا کی سنت بال رکھنا تھا. کس طریقے کے رکھنا یہ علماء نے بتلایا اور علماء نے رکھ کر کے بھی بتلائے. لیکن تجھے آقا کے بال پسند نہیں آئے, آقا کی یہ زلفیں پسند نہیں آئی, تجھے تو پسند آئی فلاں کرکٹر بال کیسے رکھتا ہے, فلاں ایکٹر بال کیسے رکھتا ہے, اس نے خنزیر کی طرح بال کو کھڑا کر دیا تو تو نے بھی بال کھڑے کروا لیے. اس نے بالوں کے کلر بدل دیے, تو نے بھی اپنے بال کا کلر بدل دیا. ہاں آقا کی سنت داڑھی رکھنا تھا کہ جس کو دیکھنے کے لیے جبرائیل آیا کرتے تھے, زیارت کرنے کے لیے جبرائیل آتے تھے, لیکن تو نے داڑھی رکھی, آقا کی داڑھی نہیں. فلاں کرکٹر کی داڑھی کیسی ہے, فلاں ایکٹر کی داڑھی کیسی ہے, فلاں نبی کے دشمن کی داڑھی کیسی ہے. تجھے آقا کی داڑھی پسند نہیں آئی, تجھے نبی کی داڑھی پسند نہیں آئی, تجھے صحابہ کی داڑھی پسند نہیں آئی, تجھے پسند کیا آیا اس کنجر کی داڑھی جس نے ٹی وی پر کھڑے ہو کر آقا مدنی کی داڑھی کی مذاق اڑائی, اس ایکٹر کی داڑھی پسند آئی جس نے سنت کا مذاق اڑایا. یہاں سے کاٹنی ہے, یہاں سے لمبی رکھنی ہے, یہاں سے پتلی کرنی ہے, یہاں سے چونچ نکالنی ہے. فلاں گانا گانے والا اس طرح کی داڑھی رکھتا ہے, فلاں سنگر اس طرح کی داڑھی رکھتا ہے. تجھے نبی کی داڑھی یاد نہ رہی اور تو نے اس کنجر کی داڑھی کو اپنے سے چہرے پر سجا دیا. وہ نبی کا مذاق اڑا رہے اور تو ان کا ساتھ دے رہے. کیا سوال نہیں کرے گا اللہ کہ آقا مدنی تیری طرف تو نہیں دیکھیں گے؟ اس چیز کا کبھی خیال ہوا؟ نہیں, تجھے تو مذاق اڑانا ہے. میں علماء کے تعلق سے ایک بات کہنے چلا ہوں, ارے داڑھی نہیں رکھتا یہ گناہ ہے, گناہ کبیرہ ہے, ہمیشہ گناہ ملتا رہے گا. لیکن اگر تو نے نبی کی داڑھی کا مذاق اڑایا, اگر تو نے نبی کی داڑھی کی دھجیاں اڑائی تو پھر گناہ نہیں, پھر گناہ نہیں. معلوم کرو ان علماء سے کہ نبی کی سنت کا ہلکا سا بھی مذاق اڑانے والا ارے وہ کفر تک پہنچ جاتا ہے. گناہ نہیں ہے, گناہ نہیں ہے, بلکہ سیدھا کفر کی طرف جا رہا ہے جو نبی کی سنت کا مذاق اڑاتا ہے, ہاں جو ان کی دھجیاں اڑاتا ہے. اس لیے معزز سامعین نظام اور بالخصوص میرے نوجوان, کب تک دنیا کی سازشوں میں گھوم کر کے سنتوں کو ایک طرف ڈال کر کے میرے آقا کی سنتوں کا مذاق اڑاتا رہے گا؟ کب تک دنیا کی سازشوں میں تو گنگناتا رہے گا؟ اس لیے آئین جنسوں کے تعلق سے آجا آجا, اللہ تجھے بلا رہا ہے. امت محمدیہ آج تیرے ایمان کی طاقت کی پیاسی ہے. آج امت محمدیہ کو ہر شعبے میں محمد بن قاسم کی ضرورت ہے. آج ہر شعبے میں صلاح الدین ایوبی کی ضرورت ہے. کہاں چلا گیا نوجوان؟ کیوں سمجھتا ہے یہ کام علماء کا ہے؟ کیوں سمجھتا ہے یہ کام صرف دعوت کے ساتھی کا ہے؟ کیوں سمجھتا ہے کہ صرف یہ خانقاہ میں ضربے لگانے والوں کا کام ہے؟ تیرا کام کچھ نہیں ہے. ارے تیرا کام سب کچھ ہے. تو اللہ کے سامنے آ اور آ کر کے سجدہ کر, تو آنسو بہا دے اور رب سے کہہ, اے رب میرے سے بھی کام لے لے, اے رب میرے سے اپنی رضا کا کام لے لے. کب تک راتوں کے اندھیروں میں ادھر ادھر چکر کاٹتا رہے گا؟ کب تک راتوں کے اندھیروں میں اپنے رب کو ناراض کرتا رہے گا؟ کب تک تنہائیوں میں اپنے رب کے غصے کو دعوت دیتا رہے گا؟ کب تک, آخر کب تک, کب آئے گا اللہ کی طرف, کب آئے گا اللہ کی طرف؟ اور تو اللہ کو بھول گیا, نئے نئے کاموں میں پڑ گیا, نئے نئے کاموں میں پڑ گیا. ہاں یہ درد ہے میرے بھائی, تقریر نہیں ہے, تقریر نہیں ہے. میرے آقا نے فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب شراب کا نام بدل کر کے پیا جانے لگے گا. آج مومن کو کیا ہو گیا؟ سمجھتا ہے بیئر شراب ہی نہیں ہے, حالانکہ جس کو میرے آقا نے اعلان کر کے کہہ دیا تھا اللہ تبارک و تعالی نے, یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى, ہاں میں رب نے اعلان کر کے کہہ دیا تھا اور پھر بعد میں یہ حرام بھی ہو گئی تھی. ارے صحابہ نے جب سنا تھا کہ آج شراب کو حرام قرار دے دیا گیا ہے, اب وہ بیٹا کہتے ہیں
کہ ہم ایک محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں, چنانچہ ہمارے کانوں میں آواز پڑی کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے آج شراب حرام ہو گئی ہے, آج شراب قطعاً حرام ہو گئی ہے. ابو عبیدہ کہتے ہیں ہم نے سارے پیالوں کو اڈیل دیا تھا, ہم نے سارے کاساؤں کو توڑ دیا تھا. ارے یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر کوئی اللہ کا بندہ شراب پی رہا ہے فوراً بوتل توڑ ڈالی, کاسے توڑ ڈالے. یہاں تک کہتے ہیں صحابہ جب ہم نے سنا تھا شراب حرام ہو چکی ہے تو جو ہمارے حلقوں کے اندر تھی ہم نے وہ بھی پھینک دی, اور جو ہمارے پیٹوں کے اندر جا چکی تھی ہم نے اپنی حلقوں میں انگلیاں دی ہیں اور فرقہ کی ہے, الٹیاں کی ہیں, تاکہ اللہ کی ناراضگی نہ ہو جائے, اللہ ناراض نہ ہو جائے. اس کے بھی مقابل ایک بڑا تاجر جو شراب کے مٹکے لے کر کے آ رہا تھا شراب کی تجارت کے لیے, ہاں بڑا پیسہ خرچ کر کے اس شراب کو لا رہا تھا, اس کو خبر ہوئی کہ آج شراب حرام ہو چکی ہے, بڑا پیسہ لگایا تھا, بڑی پونجی لگائی تھی, اس نیت سے لا رہا تھا تاکہ اس کے ذریعے سے کماؤ, اس کے ذریعے سے مالدار بنو. لیکن جب اس کو معلوم ہوا کہ شراب حرام ہو گئی فوراً مٹکے توڑ ڈالے. راوی کہتا ہے جس دن شراب حرام ہوئی تھی نالیوں کے اندر ایسے بہ رہی تھی جیسے ہماری گلیوں کا پانی ہو, نالیوں کے اندر ایسے شراب بہی جا رہی تھی جن کو صحابہ نے, جن کو اللہ کے دیوانوں نے اللہ کی رضا کے لیے حلقوں سے نکال دیا, کاساؤں سے نکال دیا, اپنے پیٹوں سے نکال دیا. آج وہ شراب میرے جوان کے چہرے تک آ گئی. کہتا ہے یہ شراب نہیں ہے, یہ بیئر ہے. ارے بیئر نہیں, میرے آقا نے کہا تھا کہ قیامت کے قریب شراب کا نام بدل کر کے میری امت پیے گی, وہ سمجھے گی کہ یہ شراب نہیں ہے, حال یہ کہ وہ شراب ہوگی. حال یہ کہ ختم کرو, حال یہ کہ وہ شراب ہوگی. کیسے سمجھاؤں میں جوانوں, کیوں اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہو, کیوں اپنے بدنوں کو کمزور کر رہے ہو, کیوں اپنی جانوں کو ظلم میں ڈال رہے ہو. یہ طاقت کھوکھلی ہو جائے گی, یہ خوبصورتی عارضی ہوگی. اس لیے میرے بھائی مجھے معلوم تھا میرے وقت کا معلوم نہیں کب ختم ہو جائے, کتنا مل جائے, میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا. اس لیے میرے بھائی اپنے رب کو راضی کریں, اپنی تمام غلطیوں کو چھوڑیں, اپنی ان غلطیوں کو جو میں نے بتلائی بالخصوص اللہ کے بندے اللہ کے سامنے رونے والا بن جا. صلاح الدین ایوبی کا آخری مقولہ بتا رہا ہوں. حضرت صلاح الدین کہا کرتے تھے ارے جس قوم کو برباد کرنا ہو اس کے جوانوں میں بے حیائی ڈال دی جائے, فحاشی ڈال دی جائے. جس کا جوان بگڑ گیا, جس کی جوان نسل بگڑ گئی, اب اس کی قوم کے سامنے میدانوں میں آنے کی ضرورت نہیں, اسلحہ لانے کی ضرورت نہیں. اس لیے میرے جوان تو سدھر جا, امت خود مضبوط ہو جائے گی. تو سمجھ جا, یہ امت خود طاقتور ہو جائے گی. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق دے دے. ہمارے شیخ محترم تشریف لا چکے ہیں, آمین. وآخر دعواہم الحمدللہ.